بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات میں فخر موجودات روح کائنات جان کائنات بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رعایت کتاب قرآن مجید میں فرمایا نبی کے کلام کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اور اس کا پیچھا پھر نہیں کرتے اور اسے یاد نہیں کرتے احسان جتا کر یا تکلیف دے کر، تو فرمایا لهم اجرهم عند ربهم ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان پر نہ کسی چیز کا ڈر ہے، خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مال پیش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا اور پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے جو انہوں نے خرچ کیا، کس طرح من احسان جتا کر ولا اذى لهم اور تکلیف دے کر اذیت دے کر، جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان جتا کر یا اسے تکلیف دے کر اس اپنے خرچ کیے مال کے پیچھے نہیں پڑتے، اللہ فرماتا ہے لهم اجر عند ربهم ایسے لوگوں کو میں اجر عطا فرماؤں گا، دنیا میں بھی اجر عطا کروں گا جو میرے راستے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر عطا کروں گا ان لوگوں کو جو احسان نہیں جتاتے اور تکلیف اور کسی کو نہیں دیتے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا نہ ہی کسی چیز پر وہ غمزدہ ہوں گے۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کے لیے اچھی بات کہہ دینا بھی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ اور کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا اور پھر اس کے بعد اذیت اس کو نہ دینا، جس کو معاف کیا ہے اس کو اذیت نہ دینا اور جس کے لیے کوئی بھلائی کے چند جملے بولے ہیں اس کو تکلیف نہیں دینا۔ واللہ ولی حلیم اللہ کا عدل اس کے بعد تم اس پر اذیت بھی اسے اذیت میں بھی مبتلا کرتے ہو اور اس پر احسان بھی جتاتے ہو، پھر سن لو واللہ ولی حلیم اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے نیاز ہے اور وہ بڑا حلم والا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے والوں کی مذمت کی ہے۔ نیکی بندہ کرے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کرے تو پھر اس نیکی کو دوبارہ یاد نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ نیکی اگر نیکی ہوتی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ وہ نیکی ہوتی نہیں، اس کو نیکی کہا ہی نہیں جاتا۔ نیکی کہتی اس کو ہے کہ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے اور اس کا معاملہ پھر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، اس بندے کے ساتھ ہو اس کے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے، تو نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، احسان جتانے کے لیے یا لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ ہو، کیونکہ نیکی ہوتی وہی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے
اور اسی لیے کہتے ہیں سیانے عقلمند نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دریا میں ڈال دی جاتی ہے وہ واپس نہیں ملتی، بندہ ڈھونڈے بھی تو نہیں ملتی۔ ایک سوئی بندہ دریا میں پھینک دے یا کوئی اپنی مال و دولت کوئی دریا میں پھینک دے، اس کو واپس ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے جو چیز دریا میں ڈال دی گئی وہ واپس نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے کے ساتھ نیکی کی ہے تو پھر اس نیکی کو بھول جا، اس کے اجر کا طلبگار اللہ کی بارگاہ سے بن۔ جب تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر کا طلبگار بنے گا تو اللہ تیری دنیا کو بھی چمکا دے گا، قبر و حشر کو بھی چمکا دے گا۔ اس لیے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، جہاں سے میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے والوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ آیات نازل فرمائی ہے، خصوصی طور پر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایماندار لوگو، اگر تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہو، پھر سنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنی نیکیوں کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یا اللہ کس طرح فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں منع اور عذا کا لفظ بولا ہے، منع اور عذا کا لفظ بولا ہے۔ احسان جتلانے کی تعریف کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں احسان جتانا یہ ہے کہ بندہ کسی بندے پر نیکی کرے اور پھر اس کو جتلائے، اس کا اظہار کرے۔ مثلا کہے یار میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے، یہ اچھائی کی ہے، اور پھر عذاب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب بھی اس کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس کو دے ہوئے تو میرے ساتھ اب اس طرح کا ہے، میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ اس طرح کیا تھا، میں نے فلاں موقع پر تیرے ساتھ بھلائی کی تھی، آج اس بھلائی کا بدلہ دے۔ اب وہ بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتا تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اگر لوگوں میں کھڑا کر کے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس پر میں نے فلاں نیکیاں کی ہیں تو اس بندے کی انسلٹ ہوگی، اس طرح اس بندے کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو ضائع کرو اور نہ ہی تکلیف دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع کرو۔ بالمن والعذا، تکلیف دے کر، اذیتیں دے کر، لوگوں پر نیکیاں کر کے، احسان کر کے انہیں جتا کر ضائع نہ کرو۔ اللہ نے واضح طور پر یہ منع فرما دیا، اور علماء فرماتے ہیں احسان جتلانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کیونکہ نص قطعی سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور جس چیز سے قرآن کی آیت میں صریحاً منع کر دیا گیا ہو، گناہ کبیرہ کی تعریف یہ بھی ہے کہ جس چیز پر اللہ کے قرآن نے واضح طور پر منع کر دیا ہے اور اس سے بچنے کا اور احتیاط کرنے کا حکم فرما دیا ہے، وہ اس عمل کو کرنا بھی گناہ کبیرہ شمار ہے۔ ایسے عمل کو اپنانا بھی احسان جتلانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والوں کی مذمت کی، فرمایا احسان نہ جتا۔ اب یہ کیوں آیات نازل ہوئی؟ تفسیر دور منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات پاک اس موقع پر نازل ہوئی کہ لوگ صحابہ کرام جہاد پر جاتے تھے، تو جو لوگ جہاد پر نہیں جا سکتے تھے وہ اپنے مال مجاہد کو دیتے، اپنا پیسہ دیتے، اسے تلوار لے کر دیتے، تیر لے کر دیتے یا دیگر چیزیں لے کر دیتے، اور اسے اپنی طرف سے مجاہد بنا کر جنگ میں شمولیت کے لیے بھیجتے تھے، جہاد کے لیے مسلمان جاتے تھے۔ اب جو امیر لوگ جا نہیں سکتے تھے اور ان کے پاس سرمایہ بھی تھا، وہ اپنا سرمایہ مجاہد پر لگاتے، وہ مجاہد جب جنگ کر کے واپس آتا تو اسے کہتے ہاں بھائی جنگ کر آئے، تو نے جنگ تو کر لی ہے، جہاد میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن تجھے پتہ ہے یہ تلوار میں نے تجھے خرید کر دی تھی، میں نے تجھے یہ تیر خرید کر دیا تھا، میں نے تیرے لیے جنگی ساز و سامان اور خرد و نوش کی چیزوں کا اہتمام کیا تھا۔ جب یہ باتیں سنتے تو مجاہدین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ ظاہری بات ہے کسی پر آپ نیکی کریں تو پھر اس میں جتائے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بہرحال پہنچتی ہے، ہر بندے کو پہنچتی ہے۔ تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات بینات نازل فرما دی۔ سورۃ البقرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمایا اے ایمان لوگو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے کیے ہوئے اللہ کے
اس نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت تک وہ نیکی رہتی ہے۔ اور جس نیکی کا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، ذات کے ساتھ آ گیا، وہ نیکی نہ رہے، وہ آپ کے ذاتی معاملات بن گئے، وہ دنیاوی معاملات بن گئے، دینی معاملات نہیں رہے۔ دینی معاملہ اور نیکی والا معاملہ وہی رہے گا جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، جس میں اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہو، وہ چیز آپ کی نیکی شمار ہوگی۔ جو آپ کے اپنی ذاتی معاملات کے لیے ہوگا کہ میں آج اس کو 10 روپے دے رہا ہوں، کل مجھے 20 دے گا، تو یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ آپ کی جناب اپنے ذاتی معاملات ہیں۔ اور اگر اس شرط پر آپ دیتے ہیں کل وہ نہ دے سکے تو آپ اس کی عزت اچھالیں گے، تو آپ کی نیکی الٹا بدی بن جائے گی، الٹا اچھائی آپ کی برائی بن جائے گی۔ کہ کسی بندے کا اچھا کلمہ کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کرنے کے بعد بندہ احسان جتائے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان سے کسی بندے کے لیے اچھا جملہ ہی بول دے، وہ اچھا جملہ بولنا، خیر والا جملہ بولنا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا زبان سے، وہ بہتر ہے اس صدقے سے جو صدقہ دے کر احسان جتایا جائے۔ حالانکہ صدقے کی بڑی فضیلت ہے، صدقے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، اسلامیات کی کتابوں میں حدیث پاک پڑھائی بھی جاتی ہے، نامی 10ویں کی کلاس میں، تو فرمایا کہ الصدقہ تو رد البلا، جو صدقہ ہے وہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ پریشان ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے۔ ہم لوگ پہلے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر تسبیح پر تسبیح، منٹ پہ منٹ کا ٹھا منٹ، سجدے پہ سجدہ، ساتھ ٹھا سجدہ، پھر سجدے پہ سجدے اور تسبیح پہ تسبیح کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی جب مصیبت آ گئی ہے سجدے کی ضرورت ہے، سجدے کی نہیں، اس وقت صدقے کی ضرورت ہے، صدقہ کر۔ انہوں نے فرمایا صدقہ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مصیبتیں کنجوس بندوں پر نازل کرتا ہے، پھر ان سے صدقے کرواتا ہے تاکہ ان کی کنجوسی والا عمل دور ہو جائے، وہ کنجوسی سے چھٹکارا پا سکے۔ تو اللہ جو کنجوس بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ پہ مصیبت اس طرح نازل کرتا ہے تاکہ ان کی جیبوں سے مال نکلے، وہ صدقہ کرے۔ اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی شان ہے صدقے کی، لیکن اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے پھر اس کو باطل نہ کرو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ میرے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی نے فرمایا اے براء، تو نے اپنے والدہ کے لیے کیا کیا ہے، اپنے والدہ کے لیے کتنا رزق مقرر کیا ہے، تو نے اپنے والدہ کے لیے کیا حصہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کے لیے بڑا اچھا مال منتخب کیا ہوا ہے، میں اپنی ماں پر اپنا مال خرچ کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے براء سن لے، تو جو اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر مال خرچ کرتا ہے یا اپنے نوکروں پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچے کو اپنی بارگاہ میں صدقہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا تیرا اپنی اولاد کے لیے خرچ کرنا، اپنے نوکروں کے لیے خرچ کرنا، اپنا مال ان پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اللہ اس خرچ کیے ہوئے مال کو صدقہ بنا دیتا ہے اور صدقہ بنا دیتا ہے، اس پر تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر تمہیں کیا عطا کرتا ہے؟ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اے براء سن لے، یہ ثواب اور صدقہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک تم اپنی اولاد پر، اپنے نوکروں پر، اپنے اہل و عیال پر احسان نہیں جتاتا، اس وقت تک یہ صدقہ رہتا ہے۔ جب بندہ احسان جتا دیتا ہے اپنی اولاد پر یا عیال پر یا نوکر پر، اوے تو میرا نوکر سے، میں تیرے نہ رہ نیکی کیا، بس ختم صدقہ، وہ نیکی ختم، اللہ کی بارگاہ میں ختم، اور یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ ریاکاری کرتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں ریاکار بندے کا، ریاکاری والا جو عمل سامنے آتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ضائع فرما دیتا ہے۔ ریاکاری دکھاوا کرنے کی وجہ سے پچھلے اعمال کو بھی اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ زندگی میں اس نے حج کیے، عمرے کیے،
زکاتیں ادا کی، اس نے روزے رکھے، اس نے جناب والا حج کیے اور دیگر جو بھی معاملات اس نے نمازیں پڑھی، اللہ ان سب کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو بندہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اس کے پچھلے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج یہ بیماری ہمیں بہت عام ہے، ہم پہلی تو بات ہے نیکی کسی سے کرتے نہیں، کر لے تو پھر جناب والا پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں ہم جناب والا ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کو جناب یہ نیکیاں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جناب یہ معاملات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں گلی بنوا دی ہے، میں نے فلاں سڑک بنوا دی ہے، میں بورڈ لگا دیے جاتے ہیں۔ سامنے اسی بتا یہ ریاکار بندوں کے کام ہے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا نا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے لوگوں جو بندہ اپنے مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر دکھاوا کرتا ہے، پھر اذیت دیتا ہے، پھر جناب والا احسان جتاتا ہے، تو اس بندے کی مثال اس بندے کی طرح ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اس بندے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، احسان جتاتا ہے اور پھر تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کمثل صفوان علیہ تراب۔ جس طرح کسی پتھر پر کوئی مٹی کی گرد جم جائے، وہ مٹی کی گرد، وہ مٹی دھول بن کر جب پتھر پر پڑتی ہے اوپر جم جاتی ہے، وہ دھول جمی ہوئی جب بارش نازل ہوتی ہے، پانی بارش کا آتا ہے تو وہ دھول اس طرح صاف ہو جاتی ہے جیسے کبھی ادھر دھول تھی ہی نہیں۔ جس طرح بیٹھنے والی دھول بارش کے قطروں سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، جب وہ بندہ احسان جتاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، وہ فلاں میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، جس طرح پتھر کے اوپر جمی ہوئی دھول بارش کے پانی سے صاف ہو جاتی ہے، اس طرح اس کا کیا ہوا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، بولیے کیا؟ استغفر اللہ۔ اس کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ ضائع ہو رہا ہے اس کا۔ کس طرح؟ جس طرح بارش برسے اور جناب گلی میں یا دیوار پر دھول جمی ہوئی ہو، بارش اوپر پڑتی ہے، دیوار بالکل صاف ہو جاتی ہے، پتھر پر دھول پڑی ہوئی ہے، چٹان صاف ہو جاتی ہے بارش کے پانی سے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ صدقہ کر کے احسان جتاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال سے صدقے اسی طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پتھر کے اوپر جمی ہوئی دھول ختم ہو گئی۔ اور کرے کیا فائدہ ہوا صدقہ دینے کا؟ مال بھی ضائع ہو گیا اور احسان جتانے سے جناب والا مال بھی گیا، نیکی بھی گئی، صدقے کا ثواب بھی گیا، ثواب سے بھی معلوم ہو گیا۔ اس لیے لوگوں ہم تو ثواب سمجھ کر نیکی نہیں کرتے، ہم اپنا مفاد سمجھ کر نیکی کرتے ہیں۔ اپنا مفاد نہ ہو تو نیکی نہیں کرتے، اور نیکی اگر کسی کے اوپر کوئی 10 روپے خرچ کاری دے تو پھر اس میں اپنا مفاد لے آتے ہیں، ثواب کو پرے رکھ دیتے ہیں، مفاد آ جاتا ہے، اپنا فائدہ آ جاتا ہے، اپنے فائدے کو نظر رکھتے ہیں، ہاں بھائی اس پر میں نے 10 خرچ کیے، اس بار یہ پر 40 خرچ کیے۔ تو سمجھ اسی وقت یہ صدقات ایسے کرنے والوں کے صدقات باطل ہیں اور ان کی کتنی بڑی سزا اللہ دیتا ہے احسان جتانے والوں کو کہ ان کی سابقہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے سابقہ جتنے اعمال اچھے کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر احسان نہ جتائیں۔ آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ اللہ نے آپ کو اگر جرأت نہ دی ہوتی ہے احسان کرنے کی تو آپ کس پر احسان کرتے ہیں؟ آپ چارپائی پر پڑے رہتے ہیں، آپ ایک ایک پانی کے قطرے کو تڑپتے محتاج ہوتے ہیں، اللہ آپ کے جسم سے طاقت ختم کر دے، فالج کا مریض بنا دے، آپ ایک ایک پانی کے قطرے کو نہیں ترس جائیں گے؟ ایک ایک پانی کے قطرے کو ترسیں گے کہ یار میرے منہ میں کوئی قطرہ پانی کا ڈالے۔ یہ جرأت، یہ طاقت آج صدقہ کرنے کی، نیکی کرنے کی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں، لوگوں پر احسان مت جتائیں کہ میں نے جناب فلاں بندے پر نیکی کی ہے، میں نے یہ جناب اللہ کارنامے سنجام دی ہے۔ بھائی تجھے اگر اللہ طاقت نہ دیتا تو کیسے نیکی کرتا؟ تو خود محتاج ہوتا تو کسی دوسرے محتاج کی محتاجی کو دور کیسے کرتا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو احسان کرنے کی طاقت نہ دیتا، اللہ آپ کو کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہ دیتا تو آپ کسی کی کیسے مدد کرتے؟ اللہ آپ کو محتاج کر دیتا تو آپ کسی محتاج کی محتاجی کیسے دور کرتے؟ آپ کو اللہ مجبور کر دے کل تو آپ کسی مجبور کی مجبوری کیسے دور کریں گے؟ آپ تو خود مجبور ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی کسی موقع پر
بندے کو یہ دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا ہے. وہ میں نے ایک جمعے پر میں نے کے بارے میں تقریر کی تھی کہ میں کا لفظ بھی ان مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے. میں کا لفظ ہی نہیں آنا چاہیے. ایک بزرگ تھے حضرت علی، تو انہوں نے ساری زندگی قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں نے میں کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا. میں کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لانا. بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے تقریر کی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے نماز پڑھائی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے یہ کام کیا. میں کا لفظ آتا ہے نا، ہم بولتے ہیں، برائی نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ میں سے اتنی نفرت کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے، کہ وہ میں کا لفظ ہی ساری زندگی اپنی زبان پر نہیں لائے. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، شرارتی قسم کا آدمی، شریر قسم کا بندہ. وہ کہنے لگا شرارتی تھی ہر معاشرے میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر یہ کون سی بڑی بات ہے، میں جاؤں گا ان کی مسجد میں اور میں ان سے میں کا لفظ بلواؤں گا، میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ مجبور ہو کر میں کا لفظ اپنی زبان سے ادا کریں گے. وہ بندہ چلتے چلتے سفر کرتے آ گیا. جب ان بزرگوں کی مسجد میں آیا، وہ بزرگ اللہ کے ولی بندوں کو نماز پڑھانے سے پہلے درس دے رہے ہیں. جب درس دے رہے ہیں، وہ بندہ آ کر بیٹھ گیا. جب درس ختم ہوا، وہ بندہ کھڑے ہونے لگا. کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے ولی، اے بزرگ، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے. انہوں نے کہا جی حکم فرماؤ، کیا جواب ہے؟ وہ شرارتی بندہ سوال کرنے لگا، مجھے یہ بتائیے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا حضرت آدم کو سجدہ کر، اور شیطان نے انکار کر دیا تھا اور اس وقت اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے جب اس سے پوچھا اے ابلیس، تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو ابلیس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ جواب مجھے بتا دیجیے. اب بزرگ سمجھ گئے اللہ کے ولی تو دل کی تختی پڑھ لیتے ہیں. وہ جان گئے یہ شرارتی قسم کا آدمی ہے، یہ میری زبان سے میں کا لفظ نکالنا چاہتا ہے. اب شیطان نے کیا جواب دیا تھا اللہ کو؟ انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ جواب قرآن میں موجود ہے. اب قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب اللہ کے ولی نے کہا جواب بھی دینا ہے اور میں کا لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سوال کرنے والے، ابھی نماز عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے جماعت کرا لیتے ہیں، پھر جماعت کے بعد تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ میں جواب دوں گا، کہا جواب دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ میں جواب دوں گا. جب نماز کھڑی ہو گئی، وہ بندہ کہنے لگا ٹھیک ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیجیے، پھر میرے سوال کا جواب دے دیجیے. وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، اقامت ہوئی، نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھائی گئی. نماز کے بعد جب سلام پھیرا، اللہ کے ولی نے سلام پھیر کر جب لوگوں کی طرف منہ کیا، مقتدیوں کی طرف، اور فرمایا لوگوں، نماز سے پہلے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ شیطان نے اللہ کو کیا جواب دیا تھا آدم کو سجدہ نہ کرنے پر. وہ بندہ کدھر ہے؟ وہ بندہ فوراً پہلی صف سے کھڑا ہوا. جی میں نے سوال کیا تھا. اللہ کے ولی نے کہا یہ جو تم نے لفظ ابھی اپنی زبان سے میں کا بولا ہے، یہی لفظ شیطان نے کہا تھا. اللہ کے ولی نے اپنی زبان سے میں کا لفظ بھی نہیں بولا اور اس شرارتی کو جواب بھی دے دیا. فرمایا یہ جو تم نے لفظ ابھی بولا ہے نا کہ میں نے، یہ شیطان نے بولا تھا. یعنی اپنی زبان سے میں کا لفظ اللہ کے ولی نے نہیں بولا. اتنی میں سے نفرت. یہ ساڑھی ہر گل ہوتے میں، ہر گل ہوتے میں، ہر بات پر میں اتنا بڑا ہوتی، میرا سامنے کوئی بات کیسے کرے، مجھے کوئی کیسے جواب دے. ہر بات پہ میں آتی ہے، میں نے یہ کام کیا تھی، میں نے یہ فلاں نیکی کے پہاڑ گرا دیے. تو بھائی میں کے لفظ بولنے سے ہی بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے. جب تکبر آیا، حضور نے فرمایا لوگوں، جنت کے اندر وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر کی تکبر ہوگا. دل کے اندر، ظاہری نہیں، دل کے اندر یہ جب تکبر آ گیا. ہم تو لوگ ظاہری طور پر تکبر کرتے ہیں، میں ہی مزی، میں یہ کر دوں گا، بھائی تو کی کر دے گا، اللہ تیری ٹنگیں توڑ دے گا، تو بھی کر سکتے، اللہ تیری خالد مریض بنا دے گا، تو بھی کر سکتے، اللہ تیری زبان کو بھوکا کر دے، تو کیا کر سکے گا. اس لیے کبھی میں کے اندر تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی تکبر کے اندر. تو اللہ کے ولی انہوں نے میں کا خاتمہ اس طرح کر دیا کہ زندگی بھر انہوں نے میں کا لفظ ہی نہیں بولا، انہوں نے میں کا لفظ ہی نہیں بولا.
ہم کسی کو کوئی کھانا کھلا دیں جناب والا پھر کہتے ہیں میں نے پرانے بندے کو کھانا کھلایا، اور بھائی تو نے کھانا کھلایا تجھے اللہ توفیق نہ دیتا تو خود بھوکا ہوتا دوسروں کو کیسے کھلاتا؟ تجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو تو نے کسی کو کھلایا ہو، اس لیے یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں کو ختم کرو۔ میں کا خاتمہ اللہ کے ولیوں کا پہلا نشانہ، پہلی اصلاح جہاں سے شروع ہوتی تھی نبیوں کو اور ولیوں کی، جو اپنی امت کے اپنے چاہنے والوں کی اصلاح جو کرتے تھے انبیاء نے، سب سے پہلے میں کا خاتمہ کیا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی۔ سجدہ کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اگر سجدہ کر کے بندہ کہ میں ہوں، پھر سجدے کا کوئی مطلب ہے نہیں، پھر نماز روزے کا کوئی مطلب ہے نہیں۔ کسی نے کہا ہے میاں صاحب سے، عرب گڑی علامہ جی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ میاں کیسے بنتا ہے، میاں کون تھی؟ تو آپ نے نا اس کی اصلاح کرتے ہوئے سمجھ گئے کہ یہ قوم کا نسلی تفاخر چاہتا ہے کہ میں میاں کیسے بنوں، لاکھ لوگوں مجھے میاں صاحب کہے، تو جناب والا یہ میں کیسے بنوں؟ میاں صاحب عرب گڑی علامہ نے کہا نا کہ میاں ایڈا سوکھا نہیں ہے، میاں بننا ایڈا سوکھا نہیں ہے، او جدی میں مر جاوے او میاں قدرت دے سب پیدا کیتے کہ اچھا کے نیواں، رب نے سب کو پیدا کیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قدرت نے سب پیدا کی تھے، فرمایا قدرت نے سب کو پیدا کیا ہے، سب انسانوں کو، کیا اونچا کیا نیما کہتے ہیں نیچے انسان، اونچا کہتے ہیں اونچا انسان، فرمایا کیا اونچا کیا نیما، قدرت نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کا خالق اللہ ہے، تو پھر کیا اونچا کیا نیما، کیا بڑا کیا چھوٹا، سب اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ تو فرمایا جس کی میں بن جائے وہ میاں، فرمایا پہلے اپنی میں مار تو رب تینوں میاں بنا لے گا۔ یہ ولی میں مارتے تھے نا، تو آج ان کے دربار سجے ہوئے ہیں، آج ان کے دربار سجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو سفر ہستی سے مٹا دیا، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیا۔ جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے نا تو وہ پھر حق کی رمز پہچان جاتا ہے۔ الف تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج گزردی تیرے اندر آپ حیاتی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے حضرت خضر علیہ السلام بیابانوں میں جنگلوں میں ملتے ہیں، کاش مجھے مل جائے نا، ہاں جی مل جائے تو ہم ڈر جائیں گے، ہمارے ایمان ہی اتنے نہیں۔ تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں تو کہتے ہیں سلطان باہو حضرت خضر کے پیچھے بھاگنے والے، تو حضرت خضر کو پیدا کرنے والا خود رب تیرے دل میں موجود ہے، جو سارے دل جانوں کا خالق ہے وہ تیرے دل میں، نہ کر منت خاج گزردی تیرے اندر آپ حیاتی ہو، شوق تک دیوا بال لے مطلب لبے یار کراتی ہو، پچھلی رات کے وقت جاگنا دے کے وقت اس کو ڈھونڈ وہ تیرے اندر خود بہت آ جائے۔ یہ دنیا کے شوق ہے لیکن کبھی اس کا شوق بھی پیدا کر، رب کو ملنے کا ملاقات کا بھی شوق پیدا کر، دنیا کی معبودوں کو ملنے شوق تک دیوا بال لے مطلب لبے یار کھڑاتی ہو، جس رب کو تم نے بلا لیا ہے اس رب کو ڈھونڈ، وہ رب کو تلاش کر، مطلب لبے یار کھڑاتی ہو، مرن تو پہلے مر جاتا ہوں جنہ عدی رمز بچاتی ہوں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں جو مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، کون لوگ؟ جو حق کو پہچان جاتے ہیں، جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، جن کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ نہیں مرنا کہ بندے کی روح ختم نکل جاتی ہے، مرنے سے پہلے مارنا یہ کہ اپنی میں کو مار دیتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ اللہ اکبر۔ جب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کو بڑا مان، اپنے آپ کو بڑا مان، یا اللہ اکبر کہنا چھوڑ یا اپنے آپ کو بڑا ماننا چھوڑ۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ہی ہو سکتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صدقات کو، جو میرا موضوع تھا، کبھی باطل نہیں کرنا چاہیے، اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندے سنو جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا اور اللہ اپنی نظر رحمت سے بھی نہیں نوازے گا۔ پہلا بندہ وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور جنت کی طرف انہیں جانے نہیں دے گا۔
فرمایا دوسرا بندہ شراب ہو، شراب کا ایک گھونٹ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے والا، اللہ اسے جنت کی طرف دیکھنے بھی نہیں دے گا، جنت میں داخل ہونا ضرور کی بات ہے، شراب خور کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا پھر اس کے بعد جادو پر ایمان رکھنے والا، جادو ٹونے پر اللہ اسے بھی نظر رحمت سے محروم کرے گا اور جنت کی طرف داخل نہیں فرمائے گا، جنت کی طرف۔ فرمایا پھر اس کے بعد احسان جتانے والا، احسان جتانے والا، نیکی کر کے نیکی جتانے والا اور نیکی کا چرچا کرنے والا، خود اپنی زبان سے اپنے منہ میں مٹھو کرنے والا، اپنے منہ میں مٹھو کرنے والا، احسان جتانے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ اپنی نظر رحمت سے نوازے گا اور نہ ہی جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے کبھی نیکی کرنے کا موقع مل ہی جائے، کوئی ایک نیکی کاری کے لیے پتہ زندگی میں کم از کم پھر احسان نہ جتائے، اسے سنبھال کے رکھا، اس نیکی کی حفاظت کرے، اس نیکی کو بچائے، اس کا معاملہ نیکی۔ میں نے پہلے تقریر کی شروع میں کہا نیکی ہوتی ہی وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی، اسی 10 روپے کسی نے دے کے جناب احسان جتائیے تو وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ آپ کا ذاتی معاملات آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہمیشہ احسان کبھی بھی نہ جتائیں۔ آج کی تقریر کا یہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نص قطعی میں بتا دیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اور لوگوں اگر آخرت کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، آخرت والے دن پر یقین رکھتے ہو تو اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، پھر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تقریر دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ اللہ ہمیں